تاریخ عام طور پر ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جنہوں نے طاقت حاصل کی، بادشاہوں کو، فاتحین کو، لیکن آج کی ایک کہانی بالکل الٹ ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جس نے طاقت کو ٹھکرا دیا، اور ایسا کر کے اس نے تاریخ پر کہیں زیادہ گہرا اثر چھوڑا۔ یہ جملہ اس پوری کہانی کا آپ کہہ لیں دل ہے۔ یہ صرف ایک لمحے کا فیصلہ نہیں تھا، نہیں، بلکہ یہ ایک پوری زندگی کے اصولوں کا نچوڑ تھا، اور یہیں سے ایک ایسی میراث شروع ہوئی جس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ ذرا اسکرین پر دیکھیں، دو بالکل الگ دنیائیں ہیں۔ ایک طرف عباسی محل کی شان و شوکت، سنہری چراغ، آراستہ تخت، یعنی اختیار اور دولت کی چمک دمک، اور دوسری طرف ایک قید خانے کی کوٹری، پتھر کا فرش، لوہے کی سلاخیں اور اندھیرا۔ یہ قیمت تھی اصولوں پر قائم رہنے کی، اور انہی دو راستوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کہانی کو۔ یہ وقت تھا جب پرانی سلطنتیں بکھر رہی تھیں اور نئی طاقتیں ابھر رہی تھیں۔ سیاسی طور پر ایک بہت ہی اہم موڑ تھا، اور اسی موڑ پر ایک شخص کو ایک بہت بڑا فیصلہ کرنا تھا۔ کہانی شروع ہوتی ہے 8ویں صدی کے شہر کوفہ سے۔ سوچیں، کوفہ اس وقت صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ تہذیب کا مرکز تھا، ایک ہب تھا۔ اس کے بازاروں میں دنیا بھر سے لوگ آتے تھے، تجارت ہوتی تھی، اور اس کی درسگاہوں میں وہاں علم کے نئے چراغ روشن ہو رہے تھے۔ لیکن اس ساری چمک دمک کے پیچھے ایک سیاسی طوفان پل رہا تھا۔ اموی خلافت جو برسوں سے حکومت کر رہی تھی، اب زوال کا شکار تھی۔ ان کا سورج کہہ لیں غروب ہو رہا تھا، اور افق پر ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی، عباسی انقلاب۔ ایسے وقت میں وفاداریاں بدلنا، خریدنا اور بیچنا بہت عام ہو جاتا ہے۔ ہر کسی کو ایک سائیڈ لینی پڑتی تھی۔ اور اسی ہنگامہ خیز دنیا کے بیچ ایک شخصیت ایسی تھی جو سب سے الگ تھی، امام ابو حنیفہ۔ وہ کوئی دربار سے جڑے ہوئے عالم نہیں تھے جو بادشاہ کے قربت میں رہتے ہوں، نہیں، وہ بازار کی گہما گہمی میں رہنے والے ایک عام انسان تھے۔ ان کی شہرت ان کے دیانتداری کی وجہ سے تھی۔ وہ کپڑے کے ایک بہت ہی کامیاب تاجر تھے، اور یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ ان کی یہی معاشی خود مختاری ہی ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ وہ کسی امیر یا خلیفہ کے محتاج نہیں تھے، اسی لیے ان کا ضمیر آزاد تھا۔ لیکن بزنس سے ان کی روح کو تسلی نہیں ملتی تھی، ان کی اصل پیاس علم کی تھی۔ تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا، ایک بہت بڑا فیصلہ۔ اپنی تجارت کو کم کیا اور اپنی زندگی کو علم کی اس گہری نہ ختم ہونے والی جستجو کے لیے وقف کر دیا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر وہ اصول تھے کیا جن پر وہ اتنی مضبوطی سے قائم تھے؟ انہوں نے علم کی دنیا میں ایسا کیا کام کیا تھا کہ حکمران انہیں اتنا اہم سمجھنے لگے تھے؟ دیکھیں، ان کے کام کا مرکز ایک بہت بنیادی سوال تھا، قانون کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس کا کام صرف بادشاہ کے تخت کو مضبوط کرنا ہے، یا اس کا کام عام آدمی کی زندگی میں انصاف اور آسانی پیدا کرنا ہے؟ اس دور کے حساب سے یہ ایک انقلابی سوچ تھی۔ اور اسی سوال کا جواب دینے کے لیے انہوں نے فقہ یعنی اسلامی قانون کو سمجھنے کا ایک پورا سسٹم بنایا، ایک فریم ورک۔ اس کی بنیاد 4 چیزوں پر تھی۔ سب سے پہلے قرآن، پھر سنت یعنی پیغمبر کی روایات، تیسرا اس وقت کے علماء کا اجماع یعنی کنسنسس، اور چوتھا قیاس یعنی عقل اور منطق کا استعمال۔ تو یہ ایک ایسا نظام تھا جو روایت اور عقل دونوں کو ساتھ لے کر چلتا تھا۔ اور سب سے دلچسپ بات کیا ہے، ان کے خیالات کسی تلوار کے زور پر نہیں پھیلے، کوئی فوج نہیں تھی، بلکہ وہ ان کی درسگاہ سے نکلے، ان کے شاگردوں کے ذریعے شہر شہر، ملک ملک پہنچے۔ یہ علم کی ایک خاموش پرامن لہر تھی جو آہستہ آہستہ ذہنوں کو بدل رہی تھی۔ لیکن ہر اصول کی، ہر عقیدے کی ایک آزمائش ہوتی ہے، اور امام ابو حنیفہ کے اصولوں کی آزمائش وقت کے سب سے طاقتور حکمران کے دربار میں ہونی تھی۔ جو نئے عباسی خلیفہ تھے وہ ان کے اثر و رسوخ کو پہچانتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ لوگ ان کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کو سلطنت کے سب سے بڑے عدالتی عہدے کی پیشکش کی، قاضی القضات یعنی چیف جسٹس۔ یہ ایک ایسی پیشکش تھی جس کے ساتھ بے پناہ طاقت، عزت اور اختیار جڑے ہوئے تھے۔ اور ان کا جواب تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ریکارڈ ہو گیا۔ کوئی بحث نہیں کی،
कोई शर्त नहीं रखी, बस एक साफ और दो टोक इनकार। अब बादशाह के हुक्म से इनकार, ये तो बगावत थी। उनके इस इनकार को रियासत के इख्तियार के लिए एक चैलेंज समझा गया, और जैसा कि हमेशा होता है, सच पर कायम रहने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। उन्हें कैद खाने में डाल दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल में ये तो एक नए बाब का आगाज़ था, क्योंकि कैद खाने की उन्हीं दीवारों के पीछे उनकी असल ताकत और उनकी लाजवाल मीरास की बुनियाद रखी जानी थी। सोचिए वो मंजर, जिस्म कैद है लेकिन जहन आज़ाद। उनके शागिर्द उस जेल की कोठरी में भी उनसे सीखने आते थे। दरसो तदरीस का सिलसिला जारी रहा। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि सलाखें इंसान को तो कैद कर सकती हैं, उसके ख्यालात को नहीं। और फिर इमाम अबू हनीफा उसी कैद खाने में इस दुनिया से रुखसत हो गए। अगर ज़ाहिरी तौर पर देखा जाए तो शायद कोई कहे कि वो एक नाकाम शख्स थे। कोई ओहदा नहीं, कोई लक़ब नहीं, कोई दुनियावी इख्तियार नहीं। लेकिन उनकी असल मिरास वो क्या है? आज इस वक्त दुनिया भर में 300 मिलियन से ज़्यादा लोग, यानी 30 करोड़ से ज़्यादा लोग उनके कायम करदा फ़िक़ही निज़ाम की पैरवी करते हैं। ये तादाद उस पूरी अब्बासी सल्तनत की आबादी से भी कहीं ज़्यादा है। जिस सल्तनत का ओहदा उन्होंने ठुकराया था, उससे कई बड़ी एक सल्तनत उन्होंने खुद कायम की। लेकिन ये ज़मीन की सल्तनत नहीं थी, ये ख़यालात की सल्तनत थी। उनकी फ़िक्र, उनका इल्म वस्ती एशिया से बाल्कान तक, तुर्की से जनूबी एशिया तक फैला। और ये इस बात की एक ज़बरदस्त मिसाल है कि असल ताकत तख्तो ताज में नहीं, इल्म और उसूलों में होती है। तो अब हम वापस उस पहली बात पर आते हैं, लेकिन अब हमारी समझ थोड़ी गहरी है। कुछ लोग इख्तियार को इसलिए नहीं ठुकराते कि वो कमज़ोर हैं, नहीं, बल्कि इसलिए कि वो किसी ऐसी चीज़ की हिफाजत कर रहे होते हैं जो इख्तियार से कहीं ज़्यादा कीमती है, और वो चीज़ है सच। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो सिर्फ 8वीं सदी का नहीं बल्कि हर दौर का है, हर इंसान का है, कि जब इंतखाब का वक्त आए तो इंसान ताकत का रास्ता चुनता है या अपने ज़मीर का।